Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 846. 11th of December 1996, voice at Amin Ahmad Jamaat Khana of Karachi. Ya Ali Madad, بہت برس پہلے میں یہاں آیا تھا. چھوٹا سا جماعت خانہ تھا, تمبو باہر لگایا گیا, میں نے وعظ کی. آج مبارک ہے آپ کو ایسا بڑا جماعت خانہ ملا. مولا اس جماعت خانے کو ہمیشہ بھرپور رکھے اور آپ کے گھروں کو بھی بھرپور رکھے. سچ گر کہہ رہے سونا ویچی ساجن لیجیے انے موتی کرے مول وے ساجن کے مچھو آج میں کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا. رسول اکرم کے زمانے سے یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے بہت سے دکھوں تکلیفوں میں سے نکلا ہے, اور دکھ تکلیف ختم نہیں ہوئے اور شاید 100-125 سال تک ختم نہیں ہوں گے. خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں سستی ہیں وہ بہت ہیں, جو مہنگی ہیں وہ تھوڑی ہیں. 2-4-5 ٹن سونا چاہیے تو شاید مل سکے, لیکن آپ کسی کو کہو کہ میرے کو 10,000 ٹن سونا چاہیے تو وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا. لوہا چاہیے تو جتنا چاہو لے لو, لیکن ہیرے ٹن میں نہیں ملتے, وہ کیرٹس میں ملتے ہیں. کیونکہ 2-4 ٹن ریت نکالنے کے بعد مشکل سے 1 کیرٹ کا ہیرا نکلتا ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر قیمتی چیزیں ہیں وہ مشکل ہیں اور اس کی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. خدا تعالیٰ کے حضور تک پہنچنا, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مر کے خدا کے نور میں مل جانا, ہم جس کو واصل بحق کہتے ہیں, یہ کتنے ہوتے ہیں؟ مشکل سے دنیا کے اندر 10-20 ہزار آدمی مرے تو شاید کوئی ایک آدھ خدا تعالیٰ کے نور میں ملے. بہشت میں جانے والے لاکھوں کروڑوں ہیں, اور دوزخ میں جانے والے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے محض سمجھانے کے لیے, کیونکہ آپ کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ان لوگوں کو بھی بعض چیزوں کے لیے کچھ دلیلیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. خدا تعالیٰ نے, میں آپ کو بالکل زمین میں سے اٹھا کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں.
سمجھداری اور ایمان کی بابت میں کہ ہم کسی پلین میں ٹرین میں سفر کے اندر کوئی نزدیک بیٹھا ہوتا ہے، یوں ہی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت نہیں لیکن کبھی کبھی ایک ایسا آدمی نزدیک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ لگن ہو جاتی ہے، باتیں کرتے ہیں اور بعد میں ایڈریسز چینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خط وغیرہ لکھتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اگر یہی کانٹیکٹ نزدیک میں ایک ہی دیش کے اندر، ایک ہی شہر میں، ایک ہی مقام کے اندر ہوئے تو آہستہ آہستہ دو پڑوسیوں کی طرح دوستی بن جاتی ہے اور یہ دوستی بڑھتی جاتی ہے۔ تقاضا ہے وقت کا، دوستی پکی ہو جاتی ہے، الفت میں بدلتی ہے، محبت میں بدل جاتی ہے۔ خدا نے انسان کو سوشل اینیمل بنایا ہے۔ اینیمل ہم بھی ہیں کیونکہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو دوسرے جانور کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہماری ان سے الگ ہے کہ ہمارے اندر جو خدا نے انٹیلیجنس دی ہے، اس انٹیلیجنس کے حساب سے ہم نہ صرف ان جانوروں سے الگ ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے دنیا کے اندر اور بھی اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ ان چیزوں سے بھی ہم الگ بھی ہیں اور خدا نے ہمیں ایک چیز بخشی ہے اور وہ ہے علم۔ علم کی بنیاد خدا نے عرش پہ رکھی۔ جب خدا نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور آدم کو علم سکھا کے فرشتوں کو سجدہ کروایا، اس زمانے سے خدا نے عقل کی بخشش انسان کو دی ہے۔ میں ایک دفعہ پاپوا نیو گینی، آسٹریلیا کے اور انڈونیشیا کے درمیان واقع ہے، پیسیفک میں ہے۔ پیسیفک کے اندر 32,000 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں، زمین کے اندر یعنی پانی کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، بعض دفعہ دکھتے بھی ہیں۔ یہ 32,000 چھوٹے بڑے آئی لینڈ ایک زمانے کے اندر زمین تھی۔ میں آپ کو میرا جو علم ہے، مولا نے جو کچھ بھی مجھے بخشا ہے، مجھے کوئی اس بات کے لیے فخر نہیں ہے کہ میں علم جانتا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ میں جو کچھ بولتا ہوں میں اس مولا کی رحمت سے بولتا ہوں، مگر میں نے جو زیادہ سیکھا تو گنانوں میں سے ہی سیکھا ہے۔ البتہ میں باہر کی چیزیں بھی پڑھتا ہوں لیکن گنانوں کے ساتھ میں تطابق کرتا ہوں، مگر مجھے گنان زیادہ پسند ہے۔ اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ 32,000 کے قریب آئی لینڈ ہیں، یہ سائنس کا بھی کہنا یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر وہ وہاں تھے۔ ابھی مجھے کیوں یاد آیا، ہمارے پیر صدر الدین نے جب یہ کائنات کی کریشن کا حساب جو ہمیں بتایا ہے، میں کلاس تو نہیں چلا رہا اس وقت، مگر جماعت کو کچھ کہنا ضرور چاہتا ہوں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہوئے اور آپ اپنی مذہب کی کتابیں ڈھونڈو اور پڑھو۔ یاد رکھنا، کتاب گرو کے بغیر نہیں سکھا سکتی، مگر گرو کتاب کے بغیر سکھا سکتا ہے۔ پیر نے فرمایا کہ جب یہ زمین بنی تو زمین میں سب سے پہلے جو جان پیدا ہوئی یعنی کہ لائف پیدا ہوئی تو وہ نارتھ میں ہوئی۔ ابھی نارتھ ہے سائبیریا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کے جو زمین کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو آج ہم بیکٹیریا
یا امیبا کہتے ہیں، اور سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت وقت ہوا مارس کے اوپر بیکٹیریا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے جب یہ تھوڑے دن ہی پہلے 2 مہینے ہوئے جب میں نے یہ رپورٹ پڑھی کہ مارس میں لائف کے ایگزسٹنس کی ایویڈنس ملی ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی، میں اسمائل کیا، کیونکہ 900 برس پہلے ہم کو پیر شمس ماں باپ نے اشارہ کیا ہے کہ مارس کے اوپر لائف شروع ہوگی۔ مارس کا نام نہیں ہے، مگر میں نے مارس ڈھونڈا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، سب قانون اور قاعدے ہوتے ہیں، اس کے لاز ہیں کچھ۔ تو پیر شمس ماں باپ کہتے ہیں، اور گنان کا پہلا ہی پارٹ یہی ہے، ایک دھندوکار فریدو جا ہوے گا۔ ابھی دھندوکار کس کو کہتے ہیں؟ جب زمین آسمان چاند سورج کچھ نہیں تھے، کوئی چیز خدا تعالیٰ نے کچھ نہیں پیدا کیا تھا، خدا بالکل اکیلا تھا، وہ غائب الغیوب کی حالت تھی۔ اور میں نے کسی واعظ میں کہا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور میں سے جدا کیا اور میرے نور میں سے خلقت چلی۔ یہ جو جگہ تھی، یہ جو وقت تھا کہ رسول اکرم کے نور میں سے خدا نے خلقت بنانی شروع کر دی، اس وقت کو کہتے ہیں عاد، عین الف دال۔ اور یہ عاد کا لفظ قرآن شریف کے اندر، میں معافی چاہتا ہوں، رسول اکرم کی حدیث میں ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر یہ لفظ ہے کہ نہیں، میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا، لیکن نبی کریم کی حدیث میں ہے۔ مگر وہ وقت کہ جب رسول اللہ کا نور پیدا کیا، وہ عاد کا بھی عاد ہے، یعنی عاد سے پہلے، جس کو ہم عربی میں لکھتے ہیں عین الف دال، الف کر کے اوپر ہم تشدید کرتے ہیں، آدم، جیسے کہ فوراً لکھتے ہیں ہم آدم آد، ایسا می آدم آد نرنجن، یہ آدم نہیں ہے، آدم آد نرنجن، نرگن آپ روپ، اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ میں کرو مورا سائیاں، اب شرم تمہارے آد نرنجن۔ اصل کبیر ماں باپ اس وقت کو یاد کرتے ہیں، آدم کہ جو وقت تھا رسول اکرم کے نور میں سے خلقت بنی، اور اس خدا تعالیٰ کی وہ صفت کے جس کو ہم کہتے ہیں الباری، ہماری روحیں بنی، خدا نے روحیں بنانی شروع کی اور رسول اکرم کے نور میں سے خلقت بنانی شروع کی۔ وہ آدم کا وقت تھا، پھر نیچے اتر کے آد آیا، اس طرح یہ اترتے آئے۔ تو جب خدا تعالیٰ، اب یہ بات قرآن میں ہے کہ تمام لائف جو ہے وہ پانی میں سے شروع کی گئی ہے، جتنی بھی لائف ہے اس کی بگننگ پانی ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے۔ اب یہ میں اس یہاں ٹچ نہیں کرتا، بیت الخیال کی بات ہے کہ خدا کا عرش پانی پر ہے۔ تو یہ بیکٹیریا ہر جگہ جہاں خدا کو لائف چاہیے
تو وہاں وہ بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ ہماری قرآن پاک کی یہ بات کہ 6 دن سے خدا تعالیٰ نے 6 دن میں 6 یوم میں یہ ساری خلقت بنائی. یہ یوم کوئی ایک دن نہیں کہ سورج ڈوب گیا اور رات آئی اور پھر نکلا اور پھر سورج غروب ہو گیا. یہ ایک دن نہیں. خدا تعالیٰ نے اس یوم کو ایک طبقہ کہا ہے, ایک وقفہ کہا ہے, ایک ایسا پیریڈ کہا ہے کہ جو خدا ہم کو نہیں کہتا کہ اس میں کتنے لگے, لیکن ہمارے پیروں نے کہا ہے. پیروں نے یہ خلاصے کیے ہیں. میں نے ایک واعظ کی ہوئی ہے قرآن شریف کے اندر سے 10 اوتار کی ایکسپلینیشن. تو پیروں نے ہم کو جو یہ کہا کہ سب سے پہلے نارتھ میں لائف شروع ہوئی. یہ نارتھ ہے, یہ سائبیریا ہے, اور ابھی بہت پرانے ڈپازٹس ادھر مل رہے ہیں سائنٹسٹ کو کہ جو یہ بات ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید سب سے پہلے زمین پہ لائف نارتھ پول کے نزدیک شروع ہوئی, پھر جب ایوولوشن ہوئی تو جو پیسیفک ہے سب سے بڑا سمندر ہے, اس کی طرف جس کو ہم پورب کہتے ہیں, پورب کا مطلب ہے ایسٹ, مشرق کو, تو اس مشرق کی جگہ اس وقت زمین تھی جو آج پیسیفک ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا تھا, لیکن اتنی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ لمبا راستہ لیا. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے. تو اس جگہ زمین تھی اور یہاں جانور شروع ہوئے. جانور شروع ہوئے اور جانور ایوالو ہوئے, ارتقائی منازلیں طے کر کے وہ یہاں تک پہنچے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر لاکھوں برس لگ گئے. اور پھر میں نے جو دیکھا, جس بات کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی, وہ یہ ہے کہ نیو گینی جب میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں آدمی ہیں, اگر وہ بیٹھے ہوں تو پیچھے سے دیکھیں واللہ ہم کو بندر لگتے ہیں, چمپانزی کی طرح, مگر چمپانزی نہیں, اس سے ہائر ہے. ابھی کچھ 50 برس ہوئے, ان لوگوں نے محض اپنے سطر ڈھانکنے کے لیے ایک سامنے کپڑا باندھ لیتے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, لیکن 50-60 سال پہلے وہ بالکل الف ننگے پھرتے تھے. کیوں میں نے یہ بات کہی؟ اس لیے کہی, یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی انسان ہیں, لیکن اس پاپوا نیو گنی میں سے ایک آدمی لے کے ہم کوئی بڑے گریٹ سائنٹسٹ کے سامنے رکھے تو کیا یہ دونوں ہے تو انسان لیکن یکساں تو نہیں. کہاں اس کا دماغ, کہاں البرٹ آئنسٹائن کا دماغ, کہاں اقبال کا دماغ, کہاں حسن بن صبا کا دماغ. ایسے جو گریٹ مین ہیں, ہم اپنے قائد اعظم کو رکھ لیں, دنیا کے اندر بہت سے عظیم ہستیاں پیدا ہوئی ہیں, لیکن آپ فرق دیکھو کہ یہ بھی انسان ہے کہ جس کو کپڑے پہننے کا آج بھی اس زمانے کے اندر بھی وقوف نہیں ہے, اور وہ صرف تیر کمان بنا کے کچا گوشت کھاتے ہیں. ابھی کچھ ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور ایک اس طرف ویسٹرن سائڈ کے اندر, انڈیا کے اندر بڑے بڑے گئے 2-3 ہزار سال کے اندر بڑے بڑے گریٹ مین پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں کو اس درجے تک پہنچنے کے لیے صرف پروردگار جانتا ہے کہ کتنا وقت لگے گا. خدا تعالیٰ نے اس طرح سے طبقات بنائے ہیں, اور ہر طبقے کے لیے ہم یہاں اس وقت ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. میری بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بیٹے بچے ہیں, ہم لوگ سب ہیں. چھوٹے بچے بھی ہوں گے ماؤں کی گود کے اندر. ایک بچہ پڑا ہے, تھوڑی دیر ہوئی ہے پیدا ہوا ہے, مکمل انسان ہے نا, آنکھیں ہیں, ناک ہے, خوبصورت بچہ ہے, لیکن بولو تو سنتا نہیں.
کیونکہ اس کو ابھی تک سننے کی طاقت جاگی نہیں. ویسے آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ رجسٹر نہیں کرتا کہ کالا رنگ ہے, سفید رنگ ہے, لال رنگ ہے, کچھ بھی ہے. ہاں, روشنی اور اندھیرے میں فرق کرتا ہے. اس کو بلاؤ تو چیخ نکلتی ہے اور کچھ نہیں. یعنی زبان ہے مگر بولتی نہیں, ناک ہے اس کو گند سونگھاؤ کہ خوشبو سونگھاؤ, کچھ پتہ نہیں لگتا. ہے مکمل انسان مگر ابھی تک اس کی جبلتیں جو ہیں, اس کی دماغی صلاحیتیں جو ہیں, وہ آہستہ آہستہ ابھری نہیں. یہ ایک اشارہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے آسمان سے آدم کو پھینک دیا, ایسا نہیں ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں سے بچہ باہر ہوا اور اس کو کتنے وقت لگتا ہے سننے, دیکھنے, چکھنے کے لیے, سواد آنے کے لیے. آخر برس 1.5 برس تک مکمل ہوتا ہے مگر اس کا دماغ بڑھتا جاتا ہے, دماغ بڑھتا جاتا ہے. ہر چیز جاننے کی کوشش ہوتی ہے, خود پیدا ہوتی ہے اور وہ سیکھنے کا شوق بھی ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. دماغ بڑھ رہا ہے. 8-9 سال کی عمر کے اندر اس میں انٹیلیجنس کے مادے پیدا ہوتے ہیں. کبھی کبھی جلدی بھی ہوتے ہیں, دیر سے بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی 20-22 برس کا ہو جاتا ہے. لڑکیاں 18-20 برس کی عمر میں جتنا بڑھنا ہوتا ہے بڑھ جاتی ہیں, میچور ہو جاتی ہیں. لڑکے 20-22-24 برس تک پھر بدن بڑھتا نہیں لیکن برین بڑھتا رہتا ہے. ساری زندگی بڑھتا رہتا ہے. اگر آپ اس کو یہ موقع دو کہ برین بڑھتا رہے, واللہ اگر 100 برس کی بھی زندگی ہوئے تو برین بڑھتا رہے گا اگر آپ نے رستے میں روک نہ دیا. میں نے 12-13 سال کے عقل مند دیکھے, 60-70 برس کے بدھو دیکھے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 70-75 برس کا جوان ہے اور 20 برس 25 برس کا بوڑھا ہے. بدنی حالت میں نہیں, میں انٹیلیجنس کی بات کرتا ہوں. عقلی حالت کے اندر آپ اگر ایسے کام کرو, ایسی حالت میں رہو, ایسی خوراک کھاؤ, ایسے خیالات پیدا کرو تو انشاءاللہ ساری زندگی دماغ بڑھتا رہے گا. بدن بڑھا, بدن کے ساتھ بعد میں سیکنڈ سٹیپ پہ دماغ بڑھا. اب روح کا کیا؟ روح کے لیے تو کسی نے سوچا بھی نہیں نبیوں کے سوائے. ہماری روح کو بھی ساتھ بڑھنا چاہیے. بدن بڑھتا ہے 20-25 برس تک, دماغ بڑھتا رہتا ہے موت تک, مگر روح ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. اے مومنوں, میری اسٹڈی, میرا خیال ایسے کہتے ہیں کہ خدا نے جتنی بھی کریشن بنائی ہے وہ تمام کریشن آہستہ آہستہ چل کے واپس اس کی طرف جا رہی ہے. اس میں سے ہی نکلی ہے, لمبا رستہ لے کے, کوئی شارٹ کٹ کر کے. تمام کریشن, ایک زمین کا کیڑا بھی جو ہے, اگر وہ کن کھجورا ہے کہ اگر وہ بچھو ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہائیولا کے اندر سے ارتقائی منازلیں طے کرتے 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 وہ ایک دن خدا تعالیٰ کے حضور تک پہنچے گا. Everything is running towards perfection. ہم وہاں اس تمام ٹولے کے اندر ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کہاں جا کے رہنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے؟ صرف ایک اسماعیلی مذہب ہی ہے کہ جو ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے, یہ انٹیلیجنس چیزیں سکھاتا ہے. حضرت امام نے 2 سال پہلے لندن کے اندر جب یہ فرمان مبارک کیے تو ماں باپ کہتا ہے کہ دیکھو جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے, کیونکہ مذہب کو سمجھنے کے لیے انٹیلیجنس چاہیے, عقل چاہیے. کون سی چیز تھی کہ جو فرشتوں میں نہیں تھی اور آدم علیہ السلام میں ہوئی, جس کی وجہ سے فرشتوں کو حکم کیا سجدہ کرو؟
میں نے ایک واعظ میں بھی ذکر کیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد کا نور پیدا کیا، اس کے نور میں سے پہلے فرشتے بنائے، فرشتوں کے بعد جنات بنائے، جنات کے بعد انسان بنائے۔ یہ نوری فرشتے، ان کو اللہ کہتا ہے کہ اس خاک، مٹھی خاک کو سجدہ کرو، اور فرشتے اونچے ہیں، نوری ہیں، مٹی نیچی ہے، آگ سے بھی نیچی ہے، اسی لیے عزازیل کہتا تھا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور یہ خاک ہے، لیکن فرشتوں نے، نوری فرشتوں نے، اونچے والوں نے نیچے والے مٹی کے پتلے کو سجدہ کیا۔ مگر یہاں سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ سر نیچے رکھ دیا، ہاں اس کو سجدہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں سجدہ کر، زمین پہ سر رکھنے کا نام سجدہ، لیکن سجدے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے سامنے منہ پنی چھوڑ دینی، سجدہ کر دیا مطلب کہ سرنڈر ہو گیا۔ تو یہ فرشتوں نے خود کو سرنڈر کر دیا آدم کے سامنے۔ آدم اگر فرشتے کو کہے یہ کام کرو، یس سر۔ آدم اگر کسی دوسرے فرشتے کو کچھ حکم کرے، یس سر۔ یہ ہے سجدہ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے آدم کو عقل بخش کے فرشتوں کو اس کا نگین بنا دیا۔ اب خیال کرو، میں سفر تو بہت کرتا ہوں مولا کی رحمت سے، اور سفر میں سوچا بھی کرتا ہوں۔ اس وقت بڑے سے بڑا ایروپلین 747 ہے، 400 پیسنجر تقریباً اٹھاتا ہے، اور لگ بھگ 50 جتنے اس کے سارے کریو ہوتے ہیں، سٹاف وغیرہ، اور یہ 400 آدمی، 150 رتل کا ایک آدمی کامنلی لے لو، پھر تقریباً 100 پاؤنڈ جتنا ہر ایک آدمی کا لگیج، ان کے کھانے پینے کا سامان، اور پھر ہر ایک انجن کو ہر 4 مائل کے اوپر 1 لیٹر پیٹرول، یعنی تقریباً 50-60 ہزار لیٹر 4 انجن کے لیے پیٹرول چاہیے 10 گھنٹے کی فلائٹ کے لیے۔ اتنا بڑا ایروپلین 600 مائل کی سپیڈ سے زمین سے 5-7 میل اوپر، کبھی کبھی 8 میل اوپر، 40-50 ہزار فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہے۔ کتنے ٹن ہوں گے اس کے اندر؟ اڑ رہا ہے 10 گھنٹے 11 گھنٹے نیچے اترے بغیر اڑ رہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو عقل بخشی ہے، یہ اس عقل کا کرشمہ ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر میرے سامنے ہے، یہ عقل نے بنایا۔ آپ کے سامنے ہزاروں چیزوں ہیں، ان تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل نے بنایا۔ مولانا حضرت امام بارک فرمائے تو سب فرمان کرتے کرتے سب کہتے ہیں کہ these scientists sometimes they become swollen-headed and they think whatever they have done it is their own creation. مولانا حضرت امام کہتے ہیں they have forgotten that their brains were created by Allah. یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، لیکن بھائی تمہارا دماغ بنایا کس نے؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نور بخشا، جو انٹیلیجنس بخشی، عقل نور ہے، عقل نور ہے، اور اگر اس نور پہ پردہ پڑ گیا تو یہ عقل ہم کو پھر خراب کر دیتی ہے، پھر وہ عقل نہیں رہتی، شرارت ہو جاتی ہے، عزازیل کا شر رہ جاتا ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، خودی آ جاتی ہے۔ یہ خودی اقبال کی خودی نہیں، لیکن خود پرستی آتی ہے۔ میری عرض شروع سے میں آپ کو اتنی چیزیں سمجھانے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے بدن کے لیے کھانا پینا سب کچھ پیدا کیا ہے. 20-25 برس تک بدن بڑھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کے بعد دماغ بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے. اب میری عرض یہ ہے کہ ساتھ ساتھ روح کا انتظام ہونا چاہیے کہ روح بھی بڑھتی رہے، اور روح مذہب کے بغیر نہیں بڑھتی، مذہب کا رستہ چاہیے. مذہب کیا ہے؟ ہم کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، ہم کو کچھ کہتا ہے. ایک انسان آرام سے بیٹھ کے سوچے، بھلا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے میں کہاں تھا؟ کچھ پتہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوا تو مجھے کسی نے پوچھا نہیں کہ تو پیدا ہوگا. ایسا ہی جب میں مر جاؤں گا مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے مرنا ہے، پکڑ کے لے جائیں گے. پھر میں اگر مر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یہ باتیں ہم کو مذہب سکھاتا ہے، اور مذہب کے اندر سے ہم کو جو ہمارے مولا نے، نبیوں نے، اماموں نے، پیروں نے جو سکھایا، اس راستے سے ہمیں یہ چیز کا پتہ لگے گا کہ ہماری روحانی زندگی کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا بنیں گے، کیسے بنیں گے. یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر سمو کے رکھی ہیں. اس کے لیے میں نے کہا تھا کتاب پڑھو، مگر گرو کے بغیر کتاب سمجھ نہیں آتی. خدا نے کتابیں بھیجی 114، لیکن نبی بھیجے 1,24,000. تو یہ تمام جو نبی تھے وہ ہماری ہدایت کرنے والے تھے. ہم اس زمانے سے چلے آتے ہیں. اسماعیلی مذہب ہم کو انٹیلیجنس سکھاتا ہے، اسماعیلی مذہب ہم کو سوچنا سکھاتا ہے، اسماعیلی مذہب ہم کو کیلکولیٹ کرنا سکھاتا ہے، اسماعیلی مذہب ہم کو سیریس بننا سکھاتا ہے، اسماعیلی مذہب ہم کو سنسیئر بننا سکھاتا ہے، اور ہم کو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانا چاہتا ہے شارٹ کٹ سے. راستے تو بہت ہیں لیکن شارٹ کٹ. جیسے کہ اب سیڑھی کے ساتھ اوپر جاؤ کتنی دیر لگتی ہے، لفٹ میں ایلیویٹر میں بیٹھو تو فوراً اوپر پہنچ جاؤ. تو اس طرح اسماعیلی مذہب جو ہے وہ ایلیویٹر ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر یہ جو سیریسنس ہے، جو ہم صبح 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، وہ یہی سوچنے ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں میں کون ہوں، کہاں جاؤں گا، خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. یہ عبادت کی چیزیں ہیں. آپ محض بیت الخیال کے بول کے اوپر بیٹھ جاؤ یہی کافی نہیں، لیکن دن کے وقت بھی کسی وقت آپ بیٹھ کے سوچو کہ بھلا یہ میرے پاس جو بول ہے اس کا مطلب کیا، اس کے اندر کیا بھید ہے. اگر اس کا اللہ نام ہے تو اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا کوئی بدن ہے، کہیں مل سکتا ہے. ایسی سوچ بچار ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ سوچنے کے لیے ہمیں مرشد کی ضرورت پڑی. محمد رسول اللہ میں پہلے سے شروع نہیں کرتا لیکن آخر کہتا ہوں محمد رسول اللہ ہمارے پاک نبی، انہوں نے ہم کو جو رستے بتائے، ان رستوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی علم و تعلیم ہے. میں نے آپ کو عرض کی شروع میں یاری دوستی ہوتی ہے، پھر محبت بڑھ جاتی ہے، اور ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ 2 انسان ایک ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے میں پیار، ماں بیٹی میں پیار، بھائی بھائی کا پیار. تو یہ جو پیار ہے یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا مین حصہ ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب محبت کے اوپر نبھا ہوا ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت 1 وے ٹریفک ہے. محبت ایک ہی رستہ جانے کا، واپس آنے کا نہیں. اور محبت جو ہے وہ دیتی ہے، مانگتی نہیں. پریم میں، محبت میں، عشق میں طلب نہیں. اپنے معشوق سے عاشق کچھ نہیں مانگتا، اور اگر مانگتا ہے تو وہ سوداگری ہے، محبت نہیں. ستگور کہہ رہے عشق تو واڑی مانگانی پجے،
چواٹے ہاتھ ناوے چائے عشق تو ہڑا باہیں نی پجے ان ہیروں کوری کھائے بھائی ہیروں کوری کھائے. عشق جو ہے عشق ڈیمانڈ نہیں کرتا، عشق میں طلب نہیں ہے. ایک ہی چیز عشق چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش رہے، اور کسی بھی طریقے سے اپنے محبوب کو دکھ پہنچے کبھی بھی عاشق اس بات کو پسند نہیں کرتا. ایک آپ کے صحابی تھے رسول اللہ کے، ان کا نام تھا اویس کرنی. احد کی لڑائی میں نبی پاک کے 2 دانت شہید ہو گئے. اڑتے اڑتے یہ خبر کافی دنوں کے بعد حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچی. حضرت اویس کرنی نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، کبھی نہیں، مگر دور سے ان کی باتیں سن کے اور ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر، ان کے فرمانوں کے اوپر عمل کر کے اسلام پہ عمل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. ان کو محبت ہو گئی رسول اللہ سے اندیکھے. جب انہوں نے سنا کہ نبی پاک کے 2 دانت شہید ہو گئے، بلا سوچے سمجھے فوراً پتھر اٹھا کے اوپر کے 2 دانت توڑ ڈالے خود کے. بعد میں خیال آیا، اس کو پوچھا کہ بھائی رسول اللہ کے جو 2 دانت آگے کے ٹوٹ گئے وہ اوپر کے تھے نیچے کے تھے؟ کہنے لگا مجھے پتا نہیں، یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے میں نے غلط توڑے ہیں تو 2 دانت نیچے کے توڑ دیے. ابھی چاہے اوپر کے ٹوٹے ہوں گے چاہے نیچے کے ٹوٹے ہوں گے، میں یہ پوچھتا ہوں بھلا کیا پاگل پن تھا یہ دانت توڑ دینے کے لیے؟ اویس کرنی کو کیا پاگل پن ہوا کہ انہوں نے اوپر کے دانت توڑ دیے نیچے کے توڑ دیے؟ یہ پاگل پن محبت ہے، یہ پاگل پن محبت پاگل پن میں. ویسے عقل کی نظر میں محبت پاگل ہوتی ہے. عقل کی نظر میں محبت کی باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم کی اگر 2 دانت نہیں ہے تو میرے کیوں ہوں گے. یہ ایک قسم کی اندر خانے تحت الشعور کے اندر حضرت اویس کرنی رسول اللہ کو اپنے ساتھ ملا کے ایک سمجھتے تھے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ نبی ایسی اچھی پوائنٹ پہ جا رہا تھا، یہ بیچ میں ہوں کر کے اونچا کر دیا. رسول اکرم اس کے گرو مرشد تھے، اویس کرنی ان کو محبت کرتے تھے، اور جس طرح سے رسول اللہ کیا کرتے تھے سن سن کے ایسا ہی کرتے تھے. ایسا کہا جاتا ہے کہ حسن بصری نے ساری زندگی چپاتی نہیں کھائی، اس لیے کہ رسول اللہ نے چپاتی کھائی کہ نہیں کھائی پتہ نہیں، لیکن خربوزے کی بات بھی ایسا ہی ہے. مگر یہ جو اویس کرنی تھے یہ ہر چیز پوچھ پوچھ کے نبی کریم جیسا ہی کرتے تھے. اور جب اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے تو یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ایسا ہی رہوں. تو یہ اپنے تحت الشعور میں سب کانشیس میں رسول کو اتنا پیار کرتے تھے کہ خود کو رسول اللہ کے ساتھ ملا کے سمجھتے تھے. یہ محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے نبی کریم نے اس کے لیے جو حدیث وغیرہ فرمائی ہیں ہم جانتے ہیں. اس کے لیے صرف حضرت اویس کرنی نہیں، ایسے تو اور بھی بہت تھے. محبت جو ہے
وہ مذہب کے اندر ٹاپ گریڈ کی چیز ہے. اللہ کا پیار، محمد کا پیار. اللہ نور ہے، محمد بھی نور ہے. محمد اللہ کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے. مگر ایک اور چیز بھی ہے کہ محمد ہمارا خالق ہے نوری حالت میں، اور اللہ ہماری روحوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو محمد ماں کی طرح ہمیں پیار کرنے والے ہیں، اور اسی پیار کی وجہ سے ہی یہ امت بخشی جائے گی کہ جب رسول اللہ روز حشر کھڑے ہو کے ہمارے لیے دعا کریں گے، سفارش کریں گے. اے مومنوں، میں تھیم لے کے آیا ہوں یہاں تک. نبی کریم دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئے. رسول اللہ جب آ کے بیٹھا کرتے تھے مدینے میں راحت ملی آپ کو. ہجرت کے بعد آپ نے آرگنائز کیا سارے اسلام کو، حکومت بنائی، لاز بنائے، قانون بنائے، لوگوں کی زندگی بنائی، اور تمام قسم کے قاعدے بنا کے خوش، بالکل آرام اور خوشی کی زندگی عربوں کو بخشی. اس میں حضور آرام سے صبح کے وقت بیٹھا بھی کرتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم کسی کے ساتھ بہت دیر رہیں تو ہم کو محبت ہوتی ہے، اور ہم جس کو پیار کرتے ہیں تو ایسا پیار غیبانہ پیار بھی ہو جاتا ہے. تو مدینے کے لوگ خاص طور پہ جو انصار تھے وہ رسول اللہ کو پیار کرتے تھے. میں نے کل پرسوں کہیں کہا کہ مدینہ کی عورتیں کھانا پکاتی تھی تو نبی کریم کو یاد کرتی تھیں. چھوٹا سا پورشن نکال کے شوہر یا اپنے بیٹے یا کسی بھائی کے ہاتھ میں بھیج دیتی تھیں. نبی کریم کھانا کھایا کرتے تھے. جب کھانا بہت ہو گیا تو اصحاب صفہ کو بھی کھلاتے تھے. ہم بھی اسی طرح سے آج ہمارے درمیان میں دنیا کی نظر سے رسول اللہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہے. نبی کریم کہا کرتے تھے کہ انا من الحسن، حسن منی، میں حسن میں سے ہوں، حسن میرے میں سے ہے. اچھا بھائی، اب میں پھر ایک تھوڑی سی تنقید کروں. حسن رسول اللہ میں سے ہے نا؟ ہے. اب نبی کہتے ہیں کہ میں حسن میں سے ہوں. کیسے بنتا ہے؟ دادا نانا اپنے بچے کا باپ دادا نانا ہوتا ہے، اس کی نسل میں سے بچہ پیدا ہوا. لیکن رسول اللہ یہ کہے کہ انا من الحسن وہ حسن منی، انا من الحسین حسین منی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کسی اعلیٰ قسم کے مولوی کو، کسی عالم کو پوچھنا تو صحیح، لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. حسن محمد یہ ایک ہی نور ہے، پنجتن ہے. ایک گلاس پانی کا دوسرے گلاس پانی کے اندر ایسا اونڈیل دو، اس میں سے اونڈیل دو، یہ دونوں ایک ہی ہیں. مگر اس میں ایک اور اشارہ ہے. یہ کہہ کر کہ میں حسن میں سے ہوں یا میں حسین میں سے ہوں، تو نبی کا کہنا یہ ہے کہ میرا جو نور ہے وہ حسن حسین سے چلے گا. یہاں اشارہ نور کی طرف ہے، مگر نور کا لفظ نہیں ہے. وگرنہ بدنی طور کے اوپر تو حسن حسین رسول اللہ سے ہیں، ان کی بیٹی سے ہیں، لیکن نبی پاک کا یہ کہنا ہے کہ میں حسن میں سے ہوں، یہ نوری حالت ہے جو ہم اسماعیلی جانتے ہیں. اس لیے دینداروں، یہ تھیم ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کے طریقے کے اندر. ایک امام ہے جو علی میں سے ہے، علی کے لیے بھی یہی بات ہے. رسول پاک کہتے ہیں کہ انا من العلی ہے، وہ علی منی. حضور نے یہ چاروں پانچوں کے ساتھ یہی بات ایک دوسرے کے ساتھ مکس کیا، منگل کیا ہے. رسول اللہ کی وفات ہوئی
نبوت ختم ہوئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کیا ہدایت بند ہو گئی؟ اگر وحی بند ہوئی تو کیا ہدایت بند ہو گئی؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب بس ہے، تو کتنے جھگڑے ہوئے ہیں، محض کتاب کی خاطر کتنے جھگڑے ہوئے ہیں، آج تک مٹ نہیں سکے۔ کیونکہ میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے 114 صحائف بھیجے، لیکن نبی 1,24,000 بھیجے۔ کتاب جو ہے وہ استاد کے بغیر نہیں سکھا سکتی، اور استاد کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کے بغیر استاد سکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ کہ تم خدا کی اس رسی کو مضبوط پکڑے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اب وہ رسی جو ہے نا، رسی ایک ڈورا نہیں ہوتا، اس میں کم از کم 2 ڈورے ہوتے ہیں، 2 ڈوروں کو بٹ کے رسہ بناتے ہیں، ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے۔ اگر اس میں سے ایک رسی نکال ڈالو تو وہ رسہ نہیں رہ گیا، ڈورا رہ گیا۔ تو اہل بیت جو ہے اور قرآن ہے، یہ دونوں رسی کی طرح بٹے ہوئے ہیں، ان میں طاقت ہے۔ نبی فرمایا کہ حوض کوثر تک یہ میرے پاس آئیں گے، یعنی کہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے۔ اہل بیت اور میرا جو اللہ کے قرآن ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ تم ایک کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہی مذہب چلا آتا ہے 73 میں کہ جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، کتاب بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اور وہ ہم ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے قبلے کی روح ہو کے آپ نماز پڑھ لو اور سمجھ لو کہ میں کافی مسلمان ہو گیا، یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا، اور آخرت کے دن کے حساب کتاب مانگا جائے گا۔ یہ ایمان کی بنیادی اصول ہیں، اور الحمدللہ ہم اسماعیلی ان اصول کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ مومنوں، ہمارا جو یہ طریقہ ہے، آپ کے اس شہر، آپ کے اس ملک پاکستان کے اندر بعض دفعہ ہمارے اوپر نکتہ چینی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ مرتضی کی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ایسے سلوک ہوئے ہیں۔ ہم 1400 سال سے ان نکتہ چینیوں میں سے نکلتے چلے آتے ہیں۔ اگر ہم امامت کو، استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، اگر ہم امامت کو چھوڑ دیں تو لوگ بہت خوش ہوں گے، مگر ہم امامت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اسماعیلیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، چمڑے اتارے ہیں، اپنی نظر کے سامنے اولاد کو قتل ہوتے دیکھا ہے، ہم نے بڑی سختیاں اٹھائی ہیں، اور ہمارے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ تم امام کو چھوڑ دو، محض روزے رکھو، نماز پڑھو۔ یہ اسلام ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم جان دیں گے، اپنے امام کے لیے جان دیں گے۔ میں 25 دفعہ ایران گیا ہوں، ایک دفعہ میں نارتھ میں گیا، خراسان بھی دیکھا، کرمان بھی دیکھا، الحمدللہ بہت دیکھا۔ ایک جگہ میں گیا، 20 باد بالا، اس کے نیچے ہے 20 باد بایاں، پایاں یعنی نیچا۔ گھومتے پھرتے ادھر 2-3 قبریں بھی ہیں، خاکی خراسانی کی قبر بھی دیکھی۔ پھر چلتے چلتے میرے ساتھ مٹھی کمڑیا جماعت کے امردار تھے،
مجھے دکھایا گیا، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، مشکل سے 100 سال ہوا ہے۔ کیا ہے کہ کچھ ہڈیاں پڑی تھیں۔ کیوں پڑی تھیں؟ کہ اسماعیلیوں کو خاص طور پہ ایک خاص آدمی کا نام لیا، اس کے پاؤں باندھ کے، ہاتھ باندھ کے اونھا لٹکا دیا گیا، محض اس لیے کہ وہ اسماعیلی تھا۔ اس نے اپنے اسماعیلی ہونے سے انکار نہ کیا اور اسی طرح سے لٹکتے لٹکتے مر گیا۔ پانی، دھوپ، ہوا کی وجہ سے کپڑے پھٹ گئے، گر گئے، گوشت گلتا رہا، گرتا رہا، ہڈیاں آخر جوڑوں سے اکھڑ گئیں، کچھ ادھر گر گئی، کچھ ادھر گر گئی، کچھ ٹہنیوں میں ابھی تک پڑی ہیں۔ ہم اسماعیلیوں نے بڑے ظلم اٹھائے مگر امام کو چھوڑا نہیں۔ امام تو ہماری جان ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ علی نبی کا نور یہی ہے کوئی دنیا کی 6 ارب 6 بلین بستی کے اندر کہیں دکھتا ہے کہ دوسرا اس جیسا ہوئے؟ ایسا کہیں دکھتا ہے؟ 6 بلین سے زیادہ لوگ ہیں آج، بڑے بڑے مدبر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر یہ دعویٰ کہ میں علی نبی کی نسل میں سے سیدھا ہوں، ایسا کوئی دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ ابھی ہے کوئی سامنے آنے والا؟ ہم اس کو جانتے ہیں، یہی ہے اور یہی سچا ہے۔ علی نبی کا وارث دار اور نبی کے نور کا حامل مولانا شوق کریم صلوات اللہ علیہ، وہی نہیں۔ میں نے پاٹ شروع کیا تھا، سونا بیچی ساجن لیجیے، اس دوست کی خاطر سونا بیچ دو، موتی بیچ دو، ارے جان بھی دینی پڑے تو دے دو۔ سبز علی مشنری جو پیر ہو چکے، ان کا ایک بہت تقیہ کلام تھا، ہر واز کے اندر یہ اے پاٹ تو ضرور بولتے تھے، اور وہ پاٹ ہے گربی کا، سر آلے تھی آوے ہاتھ کے سونگا جان جورے لوگ، اور پھر سبزی ناچا کرتے تھے، جب یہ پاٹ بولتے تھے تو ناچتے تھے۔ یہ ہمیشہ یہ ان کا تقیہ کلام تھا، ہر واز میں کہتے تھے کہ یہ مولا اگر گردن دے کے کبھی ملتا ہوئے تو کہتے سستا ہے لے لو۔ لوگوں کے کہنے سے کہ یہ آغا خان ایسا ہے، آغا خان تو ایسا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں، ارے 1400 سال سے ہم قتل ہوئے، قربانیاں کی، سب کچھ چھوڑا، اور انشاءاللہ زندگی بھر ہم اس کے قدموں کے غلام رہیں گے۔ ہمارا مولا ہے، دیکھو وہ زندہ رہو۔ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، صبح شام خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک لفظ نماز جھگڑے والی چیز، نماز قرآن میں نماز نہیں ہے، صلاۃ ہے۔ رسول کی حدیث میں بھی نماز کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ اور ایران کے جو یہ آگ کی پوجا کرنے والے جو پارسی لوگ ہیں نا، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر زند اوستہ جو ہے، ان میں یہ نماز کا لفظ فارسی لفظ ہے۔ ہم صبح جیسے کہ خدا فرماتا ہے کہ دن کے 2 چھیڑے، صبح اور شام، اور رات ایک پور چلی جائے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنی روزی میں سے خدا کا حق ادا کرتے ہیں جو اس نے رحم کر کے ہم کو بخشا ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر
ایسے بڑے اعلیٰ درجے کے، میں نے اعلیٰ درجے کا نام جان بوجھ کے لیا ہے، اعلیٰ درجے کے گنہگار ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر 5-10% ایسے لوگ ہیں کہ جو کمزوری، ایمانی کمزوری، مذہبی کمزوری کی وجہ سے ہم بعض ایسے گناہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ الحمدللہ ہمارے اندر چور چکے نہیں، ڈاکو نہیں، زانی نہیں، بدماش نہیں، 1% 2% کبھی نکل آیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ہر قوم کا آدمی رستے کا بھکاری ہے، ایک بھی اسماعیلی بھیک نہیں مانگتا کدھر۔ اسماعیلی کسی بھی حالت کے اندر نیچے گرے ہوئے نہیں ہیں، اوپر تیر رہے ہیں کمل کے پھول کی طرح۔ پانی اوپر جاتا ہے تو اوپر رہتے ہیں، نیچے جاتا ہے تو بھی اوپر رہتے ہیں۔ یہ محض ہمارے امام زمان کا کرم ہے، یہ اس کی ہدایت کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ہم لوگوں کے چہرے دیکھو، ہمارا رہنا دیکھو، ہماری حالت دیکھو، ہمارے کپڑے دیکھو، الحمدللہ اگر ہمارا سارا تنزیہ کیا جائے تو اسلام کے تمام قوموں کے اندر اسماعیلی بیسٹ آرگنائزڈ، ویل بیہیوڈ، ویل مینرڈ، ایجوکیٹڈ اور ہائی کلاس سیویلائزڈ لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محض باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے حالت کو ہمیشہ مضبوط رکھو، مولانا اظہر امام کی ہدایات کے اوپر عمل کرو۔ میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں، آج میرا دل ہو گیا۔ ابھی تک میں نے انڈیا پاکستان میں یہ بات نہیں کی ہے، لیکن افریقہ اور کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر کچھ میں نے کہا ہے۔ یہ میٹر ہے امام ہادی کی، امام مہدی کی، ایک آنے والے عیسیٰ کی، ایک آنے والے نقلنکی کی، ایک آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے ہر مذہب میں، ہر قوم کے اندر۔ ہمارے کنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے اس قسم کے اشارے کیے ہیں، مگر ایک بات یہاں لکھی ہے، ایک بات وہاں لکھی ہے، ایک بات وہاں لکھی ہے، جگ سو پزل کی طرح پھیلا دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا گنانوں کے اندر سے بہت وقت لگا۔ ہمارے گنانوں میں ہم کو ہمارے پیروں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم کو کہا ہے کہ زمانہ آہستہ 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 بدیوں برائیوں سے بھرتا جائے گا، گناہ بڑھتے جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی، اور ایسا وقت آئے گا کہ پیروں کے کلام سے کہتا ہوں کہ ایسا وقت آئے گا کہ 100 میں سے 2.5% مومن ہوں گے، اچھے ہوں گے، 97.5% بدماش اور کافر ہوں گے۔ یہ جو پرسنٹیج ہے ہمارے پیروں نے اس طرح بنائی، کیونکہ پرانے زمانے کے اندر لوگ پرسنٹیج نہیں سمجھتے تھے، تو پیروں نے کہا کہ 20 میں سے 19.5 حصے دنیا میں گناہ اور پاپ ہوں گے، آدھا حصہ نیکی اور عبادت ہوگی۔ تو میں نے کنورٹ کر کے 2.5% بنایا۔ جب یہ وقت آئے گا تو پیر کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں کہ جو مومن ہوں گے وہ کہیں گے اے خدایا اب دنیا میں رہا نہیں جاتا۔ اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے، امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ یہ جو عام مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اوپر آسمان سے نیچے اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر ہمارا جو امام ہوگا، کیونکہ امامت تو قیامت تک چلے گی، ہمارا جو امام ہوگا وہ زمانے کے اندر، اب وہ زمانہ بھی بہت دور نہیں رہا، 125 برس باقی ہے۔ نہیں، میں بھول کرتا ہوں، 119 برس باقی ہے، 119 برس باقی ہے۔
اور یہ ہمارے پیروں نے ہم کو بتایا ہے. اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے اسلام کو بچائے گا، اسلام کو بچائے گا. اسلام پہ بڑی سختیاں آنے والی ہیں، لیکن حضرت امام نے ایک بات اور بھی ہم کو کہی ہے کہ نیکسٹ سینچری از اے اسلامک سینچری، یعنی مسلمان نیکسٹ سینچری میں بہت ترقی کریں گے، بہت، روحانیت میں نہیں، مال میں تو کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں کریں گے. اسلام بہت پھیلے گا، مسلمان پاورفل بنیں گے، لیکن مذہب گھٹتا جائے گا، دلوں سے بھی، حکومتوں میں سے بھی. اور اس زمانے کا امام سارے دنیا کی مسلمانوں کی کمان لے کے خود نہیں لے گا، لیے لوگ جائیں گے. حضرت عثمان گزر گئے تو مولا مرتضیٰ علی گھر بند کر کے بیٹھ گئے اندر، لوگ باہر جمع ہو گئے. یا علی باہر نکلو، دروازے پہ آئے، کیا ہے؟ ہمارا ہاتھ پکڑو نا. مولا نے دروازہ بند کر دیا، ڈھونڈ لو کسی کو میرے سے بیٹر. یا علی دروازہ کھولو. لوگ اکٹھے آئے، کچھ ایسے جاہل بھی تھے کہ یا علی ہمارا ہاتھ پکڑو نہ تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. ارے مولا مرتضیٰ علی کی تو تھوڑی کوئی زبردستی ہے. لیکن ان میں بعض جو اچھے قابل شخص تھے، انہوں نے کہا یا علی تیرے سوا کون ابھی ہاتھ پکڑے، مہربانی کر، ہم کو رستے میں مت چھوڑ دے. 3 دن کے بعد مولا نے قبول کیا. 3 دن تک اسلام میں خلافت نہیں تھی. عثمان خلیفہ کے گزر جانے کے بعد 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، مگر امامت 1 سیکنڈ بھی الگ نہیں ہو سکتی. وہ خلافت کی دنیا کی چیز تھی. آخر پھر مولا نے ہاتھ پکڑا اور پھر کتنے دکھ دیے مولا کو. وہ زمانے کا جو امام ہوگا 119 برس کے وقت میں، امام تو اس کے پہلے ہوگا نا، مگر جو واقعہ کی بیان کرتا ہوں، اس وقت دنیا کے بڑے بڑے یعنی بادشاہ بھی اور بڑے بڑے عالم بھی اس زمانے کے امام کو جا کے کہیں گے ابھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور آخر پھر ریلکٹنٹلی وہ زمانے کا امام کمان پکڑے گا. دنیا سکون سے بھر جائے گی، مگر کیسے بھرے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ جو پانی کے دریا ہے نا وہ خون کے دریا ہوں گے. اس وقت میرا پرسنل خیال ایسا ہے کہ آج 6 بلین لوگ ہیں، اس وقت 20 بلین لوگ ہوں گے، 20 بلین. مگر جب بالکل سکون ہو جائے گا، لڑائیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، بربادی پوری ہو جائے گی، تو 500 بلین لوگ بچیں گے، جسٹ 1/2، باقی سب برباد ہو جائیں گے. اس وقت کی دنیا کیا ہوگی میرے ذہن میں ہے، مگر میں کہہ نہیں سکتا. یہ چیزیں مجھے گنانوں میں سے ملی ہیں، اور گنانوں میں سے یہ ویژن بھی ملا ہے. آج میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے اشارتاً کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں. اے مومنو، میں نے آپ کو عرض کی ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ پیروں کے کہنے کے حساب سے، نبی پاک کے کہنے کے حساب سے روز بروز گناہ بڑھتے جائیں گے، بدیاں بڑھتی جائیں گی، دکھ بڑھتے جائیں گے، لیکن آپ کو عیش و آرام کے سامان بڑھتے جائیں گے، کھانے پینے کے سامان بڑھتے جائیں گے، موٹریں، بنگلے، ایروپلین بڑھتے جائیں گے، روحانیت گرتی جائے گی، مادیت بڑھتی جائے گی، ایمان گھٹتا جائے گا، کفر بڑھتا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے لیے ایک مشنری، ایک مبلغ، ایک داعی کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے مذہب کا، اپنے ایمان کا خیال رکھو، روحانیت کی طرف جاؤ، سادہ زندگی گزارو، لالچ مت کرو، بہت پیسے والا بننے کی کوشش مت کرو. لڑکے
10 जमातें पढ़ते हैं और फिर कुछ इधर उधर से उधार उठा के 2-4 लाख रुपए का कुछ बंदोबस्त करके तो फिर वो इलीगली भाग जाते हैं अमेरिका में। वहाँ जाके वो डॉलर देखते हैं। यहाँ बैठे बैठे रात को सपने आते हैं इन लड़कों को, ओ एक दरख्त है, 100 की नोट लगी हुई है, डॉलर की नोट लगी है, पत्ते नहीं है, डॉलर के नोट है, पकड़ पकड़ के तोड़ता है, मगर आंख खुल जाती है तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे बहुत से लोग उधर गए हैं। ए मेरे बच्चों, मत जाओ उधर, मत जाओ। खुआरी है और खुआरी के अलावा उधर की बदियां जल्दी लग जाती हैं। वहां इन लोगों को एक होता है कि किसी तरीके से मुझे इधर के हक मिल जाए, वो हक नहीं मिलते उधर से, मुश्किल चीज है। यहाँ बैठो, आराम की जिंदगी गुजारो, इल्म हासिल करो। मैं जाने के लिए मना नहीं करता, खराब रास्ते भी जाने से मना करता हूँ। जाना है लीगली जाओ, वहाँ एजुकेशन के बहुत से सामान है, एजुकेशन हो सकती है, इजीली मिल सकती है, आला एजुकेशन मिलती है। जो एजुकेशन वहाँ मिलती है यहाँ नहीं मिलती। लेकिन साथ साथ ये भी है, गुलाब का फूल चाहिए तो कांटे भी हैं, बदियां बुराइयां बहुत हैं, बदियां बुराइयां बहुत हैं। एक चीज खाली में आपको समझ आ सके कि क्या हुआ। एक लड़का उधर गया, 20-22 बरस का लड़का घुस गया, इलीगल था, नौकरी मिले नहीं। वो यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से मुझे इधर रहने का हक मिल जाए। पैसे थे उसके पास, हर रोज एक रेस्टोरेंट में आता जाता था। तो एक काली लड़की थी जो खिलाया करती थी, वेटरेस, उसके साथ पहचान हो गई। इसने उसको कहा कि तू मेरे साथ शादी कर, मैं तुझे इतने डॉलर दूंगा, मगर साथ ही साथ दूसरे दिन मेरे से तलाक ले ले। और राजी हो गई। पैसे की बात थी, काफी बड़ी रकम थी, तैयार हो गई, इंतजाम हुआ, शादी हुई। चलो शादी हो गई, मगर लड़का किधर गया? आज तक उस लड़के का पता नहीं। इन कालों ने उसको मार के कहीं दफन कर दिया। क्या हुआ? 4 साल हो गए। हजरत इमाम तक भी ये बात पहुंची थी, आज तक पता नहीं। हमको इन चीजों के लिए, महज डॉलर के लिए, कमाने के लिए उधर जाना, कि उधर वो जावे और बूढ़े माता पिता को वो हर महीने कुछ 100-200 डॉलर भेज देवे, इधर उनको 5-10 हजार रुपए मिले, खाओ पियो मजे करो। हमारा लड़का अमेरिका में है, ऐसा न करो। मौलाना हजरत इमाम के फरमान पे हमें अमल करना चाहिए। हजरत इमाम फरमाया अभी 25-30 बरस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बहुत अच्छे हैं, यहाँ आराम से रहो, और जाना है जाओ एजुकेशन के लिए, कोई मना नहीं, लेकिन लीगली जाओ। हजरत इमाम हमारा मालिक है, दुनिया का भी दीन का भी। हजरत इमाम ने हमारे ऊपर जो एहसानात किए हुए हैं, इस हजरत इमाम ने भी, इसके पहले भी इमामों ने नूर की है। इन इमामों ने हमारे ऊपर बहुत रहमतें की हैं। हम कहाँ थे कि हमारे माँ बाप गाय का गोबर इकट्ठा करके, सुखा के, जला के उसके ऊपर खाना पकाते थे। 150 बरस पहले हमारे बाप दादाओं की ये हालत थी। सिंध के अंदर हारी थे, कच्छ के अंदर खेरूठ थे, कठियावाड़ में खेरूठ थे। जब इमाम का फरमान नहीं मानते तो दुखी होते हैं, और फरमान मानते हैं तो सुखी हो जाते हैं। आज 150 वर्ष के अंदर हसन अली शाह से लेके हजरत इमाम तक हमारे इन 5 इमामों ने, 4 इमामों ने हमें इस तरह से उठाया कि जिस तरह हम छोटे बच्चे को उठाते हैं और प्यार करते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। हमारे इमामों ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। ए मोमिनो, हजरत इमाम के पास बहुत पैसा है, लागवग है, इज्जत है, सब कुछ है, उसको क्या पढ़िए? 20 नहीं 21 घंटे हमारे लिए रोज काम करता है। 21 घंटे रोज काम करता है हजरत इमाम। मुश्किल से 3 घंटे उसको मिलते हैं। हमारी माँ के साथ, हमारी तो माँ ही है, बेगम साहबा के साथ मौला का झगड़ा क्या था? कोई झगड़ा नहीं था। वो रोती थी, 8-8 दिन हो जाते हैं, मुझे दिखता नहीं है।
اور وہ 8 دن جماعت کے پیچھے. کبھی کبھی میں نے بھی مارتی تھی کہ تو تو جماعت کا ہو گیا, شادی میرے سے کی ہے. ہاں سچ بات ہے, شادی تو کی اس نے اپنی جانشین کے لیے کہ جانشین پیدا ہو گئے, لیکن زندگی مولا جب تخت نشین ہوئے تو پہلے یہ کہا میں آج پرومس کرتا ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی جماعت کے بھلے کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کو یہ چل رہا ہے 21 گھنٹے. اے مومنو, میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مولانا حضرت امام نے صبح 5 بجے ناشتہ کیا ہے, واللہ رات کے 11 بجے تک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. کس لیے؟ جماعت کے لیے. اس کے لیے میں نے کہا کہ ایسا مولا, سونا موتی کی تو بات چھوڑ دو, ہمارے بدن کا چمڑا اتار کے مولا بوٹ پہنے, ٹوپی پہنے, واللہ پھر بھی ہم اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. بڑا ہی پیارا ہے, رحم والا ہے, اس کی فرمان برداری میں ہمیں رہنا چاہیے. ہم اس کو پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ روز اپنے دل میں کہا کرو, زور سے بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن کہا کرو مولا میں تجھے چاہتا ہوں. اس کا حکم مانو, دنوں دنیا میں انشاءاللہ سکھ آباد بنو گے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقت سمجھ دے رہا, دو جہان میں برکتیں دے, آپ کے ہر بلا آفت دور کرے, دین دنیا کی نعمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, سکھ دے, رحمتیں دے. مولانا حضرت امام آپ کو, آپ کی آل اولاد کو ہر زمانے کے اندر اپنی امامت کی غلامی میں اور وفاداری میں رکھے, بچپن سکھریت میں پورا رکھے. اور حضرت امام اپنی وفاداری کے ساتھ ساتھ اپنی قربت میں رکھے, اپنی نزدیکی میں رکھے, اپنے خیالوں میں رکھے. مولانا حضرت امام بدیوں برائیوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے, نافرمانی سے بچائے, اچھی تندرستی دے, اچھی زندگیاں دے, دین اور جماعت کے دشمنوں کو نابود کرے.